بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غصے کی تعریف۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں، غضب یعنی غصہ نفس کے اس جوش کا نام ہے جو دوسرے سے بدلہ لینے یا اسے دفع دور کرنے پر ابھارے۔ غصہ روکنے کی فضیلت۔ حدیث پاک میں ہے، جو شخص اپنے غصے کو روکے گا اللہ عز و جل قیامت کے روز اس سے اپنا عذاب روک دے گا۔ کیا غصہ حرام ہے؟ عوام میں یہ غلط مشہور ہے کہ غصہ حرام ہے۔ غصہ ایک غیر اختیاری امر ہے، انسان کو آ ہی جاتا ہے، اس میں اس کا قصور نہیں۔ ہاں، غصے کا بے جا استعمال برا ہے۔ بعض صورتوں میں غصہ ضروری بھی ہے، مثلاً جہاد کے وقت اگر غصہ نہیں آئے گا تو اللہ عز و جل کے دشمنوں سے کس طرح لڑیں گے؟ بہرحال غصے کا ازالہ یعنی اس کا نہ آنا ممکن نہیں، امالہ ہونا چاہیے، یعنی غصے کا رخ دوسری طرف پھر جانا چاہیے۔ مثلاً کوئی اسلامی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے بری صحبت میں تھا، غصے کی حالت یہ تھی کہ اگر کسی نے ہاں کا نہ کہہ دیا تو آپ سے باہر ہو گیا اور گالیوں کی بوچھاڑ کر دی، کسی نے بدتمیزی کر دی تو اٹھا کر تھپڑ جڑ دیا، مطلب کوئی بھی کام خلاف مزاج ہوا، غصہ آیا تو صبر کرنے کے بجائے نافذ کر دیا۔ جب اسے خوش قسمتی سے اسلام کا ماحول میسر آ گیا اور اسلام کے سفر کی برکتیں ظاہر ہونے لگیں اور غصے کا امالہ ہو گیا، یعنی رخ بدل گیا، یعنی اب بھی غصہ تو باقی ہے مگر اس کا رخ یوں تبدیل ہوا کہ اسے اللہ، رسول اور صحابہ اولیاء عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے بغض ہو گیا۔ مگر خود اس کی اپنی ذات کو کوئی کتنا ہی برا بھلا کہے، غصہ دلائے مگر صبر کرتا ہے، دوسروں پر ببھڑنے کے بجائے خود اپنے نفس پر غصہ نافذ کرتا ہے کہ تجھے گناہ نہیں کرنے دوں گا۔ الغرض غصہ تو ہے مگر اب اس کا امالہ ہو گیا، یعنی رخ بدل گیا، جو کہ آخرت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ شیطان کے 3 جال۔ حضرت سیدنا فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تنبیہ الغافلین میں نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے ایک بزرگ ایک بار کہیں تشریف لے گئے، راستے میں ایک موقع پر اچانک پتھر کی ایک چٹان اوپر کی جانب سے سر کے قریب آ پہنچی۔ انہوں نے ذکر اللہ عز و جل شروع کر دیا تو وہ دور ہٹ گئی۔ پھر خوفناک شیر اور درندے ظاہر ہونے لگے مگر وہ بزرگ نہ گھبرائے اور ذکر اللہ عز و جل میں لگے رہے۔ جب وہ بزرگ نماز میں مشغول ہوئے تو ایک سانپ پاؤں سے لپٹ گیا، یہاں تک کہ سارے بدن پر پھرتا ہوا سر تک پہنچ گیا۔ وہ بزرگ جب سجدے کا ارادہ فرماتے وہ چہرے سے لپٹ جاتا، سجدے کے لیے سر جھکاتے، یہ لقمہ بنانے کے لیے جائے سجدہ پر منہ کھول دیتا، مگر وہ بزرگ اسے ہٹا کر سجدہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو شیطان کھل کر سامنے آ گیا اور کہنے لگا، یہ ساری حرکتیں میں نے ہی آپ کے ساتھ کی ہیں، آپ بہت ہمت والے ہیں، میں آپ سے بہت متاثر ہوا ہوں، لہٰذا اب میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ آپ کو کبھی نہیں بہکاؤں گا، مہربانی فرما کر آپ مجھ سے دوستی کر لیجیے۔ اس اسرائیلی بزرگ نے شیطان کے اس وار کو بھی ناکام بناتے ہوئے فرمایا، تو نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی لیکن الحمدللہ عز و جل میں ڈرا نہیں، میں تجھ سے ہرگز دوستی نہیں کروں گا۔ بولا، اچھا اپنے اہل و عیال کا احوال مجھ سے دریافت کر لیجیے کہ آپ کے بعد ان پر کیا گزرے گی۔ فرمایا، مجھے تجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ شیطان نے کہا، پھر یہی پوچھ لیجیے کہ میں لوگوں کو کس طرح بہکاتا ہوں۔ فرمایا، ہاں یہ بتا دے۔ بولا، میرے 3 جال ہیں، نمبر 1 بخل، نمبر 2 غصہ اور نمبر 3 نشہ۔ اپنے تینوں جالوں کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، جب کسی پر بخل کا جال پھینکتا ہوں تو وہ مال کے جال میں الجھ کر رہ جاتا ہے، اس کا یہ ذہن بناتا رہتا ہوں کہ تیرے پاس مال بہت قلیل ہے، اس طرح وہ بخل میں مبتلا ہو کر حقوق واجبہ میں خرچ کرنے سے بھی باز رہتا ہے اور دوسرے لوگوں کے مال کی طرف بھی مائل ہو جاتا ہے، اور یوں مال کے جال میں پھنس کر نیکیوں سے دور ہو کر گناہوں کے دلدل میں اتر جاتا ہے۔ جب کسی پر غصے کا جال ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو جس طرح بچے گیند کو پھینکتے اور اچھالتے ہیں، میں اس غصیلے شخص کو شیاطین کی جماعت میں اسی طرح پھینکتا اور اچھالتا ہوں،
غسیلہ شخص علم و عمل کے کتنے ہی بڑے مرتبے پر فائز ہو، خواہ اپنی دعاؤں سے مردے تک زندہ کر سکتا ہو، میں اس سے مایوس نہیں ہوتا۔ مجھے امید ہوتی ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ غصے میں بے قابو ہو کر کوئی ایسا جملہ بک دے گا جس سے اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی۔ رہا نشہ تو میرے اس جال کا شکار یعنی شرابی، اس کو تو میں بکری کی طرح کان پکڑ کر جس برائی کی طرف چاہوں لیے لیے پھرتا ہوں۔ اس طرح شیطان نے یہ بتا دیا کہ جو شخص غصہ کرتا ہے وہ شیطان کے ہاتھ میں ایسا ہے جیسے بچوں کے ہاتھ میں گیند۔ اس لیے غصہ کرنے والے کو صبر کرنا چاہیے تاکہ شیطان کا قیدی نہ بنے کہ کہیں عمل ہی ضائع نہ کر بیٹھے۔ اکثر لوگ غصے کے سبب جہنم میں جائیں گے۔ اس بزرگ کی گفتگو میں شیطان نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ غسیلہ انسان شیطان کے ہاتھ میں اس طرح ہوتا ہے جیسے بچوں کے ہاتھ میں گیند، لہٰذا غصے کا علاج کرنا ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ غصے کے سبب شیطان سارے اعمال برباد کروا ڈالے۔ کیمیائے سعادتمیں حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غصے کا علاج اور اس باب میں محنت و مشقت برداشت کرنا فرض ہے، کیونکہ اکثر لوگ غصے ہی کے باعث جہنم میں جائیں گے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اے آدمی، غصے میں تو خوب اچھلتا ہے، کہیں اب کی اچھال تجھے دوزخ میں نہ ڈال دے۔ غصے سے جنم لینے والی 16 برائیوں کی نشاندہی۔ غصے کے سبب بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں جو آخرت کے لیے تباہ کن ہیں، مثلاً حسد، غیبت، چغلی، کینہ، قطع تعلق، جھوٹ، آبروریزی، دوسرے کو حقیر جاننا، گالی گلوچ، تکبر، بے جا مار دھاڑ، تمسخر یعنی مذاق اڑانا، قطع رحمی، بے مروتی، شماتت یعنی کسی کے نقصان پر راضی ہونا، احسان فراموشی وغیرہ۔ واقعی جس پر غصہ آ جاتا ہے اس کا اگر نقصان ہو جائے تو غصہ ہونے والا خوشی محسوس کرتا ہے، اگر اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ راضی ہوتا ہے، اس کے سارے احسانات بھول جاتا ہے اور اس سے تعلقات ختم کر دیتا ہے۔ بعضوں کا غصہ دل میں چھپا رہتا ہے اور برسوں تک نہیں جاتا، اسی غصے کی وجہ سے وہ شادی غمی کے مواقع پر شرکت نہیں کرتا۔ بعض لوگ اگر بظاہر نیک بھی ہوتے ہیں پھر بھی جس پر غصہ دل میں چھپا کر رکھتے ہیں اس کا اظہار یوں ہو جاتا ہے کہ اگر پہلے اس پر احسان کرتے تھے تو اب نہیں کرتے، اب اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتے، نہ ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اگر اس نے کوئی اجتماعی ذکر و نعت وغیرہ کا اہتمام کیا تو معاذ اللہ عز و جل محض نفس کے لیے ہونے والی ناراضگی اور غصے کی وجہ سے اس میں شرکت سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں۔ بعض رشتہ دار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ آدمی لاکھ حسن سلوک کرے مگر وہ راہ پر آتے ہی نہیں، مگر ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جامع صغیر میں ہے، یعنی جو تجھ سے رشتہ کاٹے تو اس سے جوڑ۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی، یعنی تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا۔ غصے کا عملی علاج۔ غصے کا عملی علاج اس طرح ہو سکتا ہے کہ غصہ پی جانے اور درگزر سے کام لینے کے فضائل سے آگاہی حاصل کرے۔ جب کبھی غصہ آئے ان فضائل پر غور و فکر کر کے غصے کو پینے کی کوشش کرے۔ بخاری شریف میں ہے، ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے وصیت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا، غصہ مت کرو۔ اس نے بار بار یہی سوال کیا، جواب یہی ملا، غصہ مت کرو۔ جنت کی بشارت۔ حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی غصہ نہ کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ طاقتور کون؟ بخاری میں ہے، طاقتور وہ نہیں جو پہلوان ہو دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ غصہ پینے کی فضیلت۔ کنز المال میں ہے، سرکار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے،
جو غصہ پی جائے گا حالانکہ وہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا تھا تو اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا سے معمور فرما دے گا۔ غصے کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ غصہ لانے والی باتوں کے موقع پر بزرگان دین رحمہ اللہ المبین کے طرز عمل اور ان کی حکایات کو ذہن میں دہرائے۔ 7 ایمان افروز حکایات۔ حکایت نمبر 1۔ کیمیائے سعادت میں حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، کسی شخص نے حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سخت کلامی کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکا لیا اور فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے غصہ آ جائے اور شیطان مجھے تکبر اور حکومت کے غرور میں مبتلا کرے اور میں تم کو ظلم کا نشانہ بناؤں اور بروز قیامت تم مجھ سے اس کا بدلہ لو؟ مجھ سے یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ فرما کر خاموش ہو گئے۔ حکایت نمبر 2۔ کسی شخص نے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی۔ انہوں نے فرمایا، اگر بروز قیامت میرے گناہوں کا پلہ بھاری ہے تو جو کچھ تم نے کہا میں اس سے بھی بدتر ہوں، اور اگر میرا وہ پلہ ہلکا ہے تو مجھے تمہاری گالی کی کوئی پرواہ نہیں۔ حکایت نمبر 3۔ کسی نے حضرت سیدنا شیخ ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تیرے کلام کو سن لیا ہے، میرے اور جنت کے درمیان ایک گھاٹی حائل ہے، میں اسے طے کرنے میں مصروف ہوں، اگر طے کرنے میں کامیاب ہو گیا تو مجھے تمہاری گالی کی کیا پرواہ، اور اگر میں اسے طے کرنے میں ناکام رہا تو تمہاری گالی میرے لیے ناکافی ہے۔ حکایت نمبر 4۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے گالی دی۔ ارشاد فرمایا، میرے تو اس طرح کے اور بھی عیوب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تجھ سے پوشیدہ رکھے ہیں۔ حکایت نمبر 5۔ کسی شخص نے سیدنا شابیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو گالی دی۔ آپ نے فرمایا، اگر تو سچ کہتا ہے تو اللہ عز و جل میری مغفرت فرمائے، اور اگر تو جھوٹ کہتا ہے تو اللہ عز و جل تیری مغفرت فرمائے۔ حکایت نمبر 6۔ حضرت سیدنا فضل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی گئی، حضور فلاں آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ فرمایا، خدا کی قسم میں تو شیطان کو ناراض ہی کروں گا۔ پھر دعا مانگی، یا اللہ عز و جل اس شخص نے میری جو برائیاں بیان کی اگر وہ مجھ میں ہیں تو مجھے معاف فرما دے اور میری اصلاح فرما، اور اگر اس نے مجھ پر جھوٹے الزام رکھے ہیں تو اس کو معافی سے نواز دے۔ حکایت نمبر 7۔ ایک شخص سیدنا بکر بن عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سرعام برا بھلا کہے جا رہا تھا، مگر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خاموش تھے۔ کسی نے عرض کی، آپ جوابی کارروائی کیوں نہیں فرماتے؟ فرمایا، میں اس کی کسی برائی سے واقف ہی نہیں جس کے سبب اسے برا کہہ سکوں، بہتان باندھ کر سخت گناہگار کیوں بنوں؟ سبحان اللہ عز و جل، یہ حضرات قدسیہ کتنے بھلے انسان ہوا کرتے تھے اور کس احسن انداز میں غصے کا علاج فرما لیا کرتے تھے۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ اپنے نفس کے واسطے غصہ کر کے مد مقابل پر چڑھائی کرنے میں بھلائی نہیں ہے۔ کسی پر غصہ آئے تو یوں علاج کریں۔ غصے کی تباہکاریوں کو بھی پیش نظر رکھیے، کیونکہ غصہ ہی اکثر دنگا فساد، دو بھائیوں میں لڑائی، میاں بیوی میں طلاق، آپس میں منافرت اور قتل و غارت کا موجب ہوتا ہے۔ جب کسی پر غصہ آئے اور مار دھاڑ اور توڑ تاڑ کر ڈالنے کو جی چاہے تو اپنے آپ کو اس طرح سمجھائیے، مجھے دوسروں پر اگر کچھ قدرت حاصل بھی ہے تو اس سے بے حد زیادہ اللہ عز و جل مجھ پر قادر ہے۔ اگر میں نے غصے میں کسی کی دل آزاری یا حق تلفی کر ڈالی تو قیامت کے روز اللہ عز و جل کے غضب سے میں کس طرح محفوظ رہ سکوں گا؟ جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ آپ کو بول کر بارہا پچھتانا پڑا ہوگا مگر خاموش رہ کر کبھی ندامت نہیں اٹھائی ہوگی۔ ترمذی شریف میں ہے، یعنی جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ اور یہ محاورہ بھی خوب ہے، ایک چپ 100 کو ہرائے۔ حساب میں آسانی کے 3 اسباب۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے ملاپ کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ دل میں نور ایمان پانے کا ایک سبب۔ حدیث پاک میں ہے، جس شخص نے غصہ ضبط کر لیا باوجود اس کے کہ وہ غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے دل کو سکون و ایمان سے بھر دے گا۔ یعنی اگر کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ گئی اور غصہ آ گیا، یہ بدلہ لے سکتا تھا مگر محض رضا الہی عز و جل کی خاطر غصہ پی گیا تو اللہ عز و جل اس کو سکون قلب عطا فرمائے گا اور اس کا دل نور ایمان سے بھر دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ
بعض اوقات غصہ آنا مفید بھی ہے جبکہ ضبط کرنا نصیب ہو جائے۔ غصے کی عادت ختم کرنے کے لیے نمبر 1، جس کو غصہ گناہ کرواتا ہو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے۔ کھانا کھاتے وقت 3 بار پڑھ کر کھانے اور پانی پر بھی دم کر لے۔ نمبر 2، چلتے پھرتے کبھی کبھی یا اللہ یا رحمان یا رحیم کہہ لیا کرے۔ نمبر 3، چلتے پھرتے یا ارحم الراحمین پڑھتا رہے۔ نمبر 4، پارہ 4 سورہ آل عمران کی 134ویں آیت کا یہ حصہ روزانہ 7 بار پڑھتا رہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اخلاق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 13 حروف کی نسبت سے غصے کے 13 علاج۔ جب غصہ آ جائے تو ان میں سے کوئی بھی ایک یا ضرورتاً سارے علاج فرما لیجئے۔ نمبر 1، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے۔ نمبر 2، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھیے۔ نمبر 3، چپ ہو جائیے۔ نمبر 4، وضو کر لیجئے۔ نمبر 5، ناک میں پانی چڑھائیے۔ نمبر 6، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے۔ نمبر 7، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیے اور زمین سے چپٹ جائیے۔ نمبر 8، اپنے خد یعنی گال کو زمین سے ملا دیجئے۔ وضو ہو تو سجدہ کر لیجئے تاکہ احساس ہو کہ میں خاک سے بنا ہوں، لہٰذا بندے پر غصہ کرنا مجھے زیب نہیں دیتا۔ نمبر 9، جس پر غصہ آ رہا ہے اس کے سامنے سے ہٹ جائیے۔ نمبر 10، سوچئے کہ اگر میں غصہ کروں گا تو دوسرا بھی غصہ کرے گا اور بدلہ لے گا اور مجھے دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ نمبر 11، اگر کسی کو غصے میں جھاڑ وغیرہ دیا تو خصوصیت کے ساتھ سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگیے۔ اس طرح نفس ذلیل ہوگا اور آئندہ غصہ نافذ کرتے وقت اپنی ذلت یاد آئے گی اور ہو سکتا ہے یوں کرنے سے غصے سے خلاصی مل جائے۔ نمبر 12، یہ غور کیجئے کہ آج بندے کی خطا پر مجھے غصہ چڑھا ہے اور میں درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ میری بے شمار خطائیں ہیں۔ اگر اللہ عز و جل غضبناک ہو گیا اور اس نے مجھے معافی نہ دی تو میرا کیا بنے گا؟ نمبر 13، کوئی اگر زیادتی کرے یا خطا کر بیٹھے اور اس پر نفس کی خاطر غصہ آ جائے، اس کو معاف کر دینا کار ثواب ہے، تو غصہ آنے پر ذہن بنائے کہ کیوں نہ میں معاف کر کے ثواب کا حقدار بنوں، اور ثواب بھی کیسا زبردست کہ قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا جس کا اجر اللہ عز و جل کے ذمے کرم پر ہے۔ وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پوچھا جائے گا کس کے لیے اجر ہے؟ وہ کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں۔ تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، شیئر کیجئے۔ چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب اٹ۔ جزاک اللہ۔